پروگرام میں بات کرنے کے لیے کہ اب آگے ہوگا خاصا یہ خطے کی جنگ اور پھر عالمی جنگ کی طرف معاملات نہ بڑھ جائیں، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمانوں میں سابق سفارتکار ہیں جوہر سلیم صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم سر. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، آپ کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں. جوہر صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. سر امریکہ یوکرین سے اپنا دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا ہے. میں نے بتایا ابھی برطانوی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے فوجی اثاثے مشرق وسطیٰ منتقل کر رہے ہیں جن میں طیارے بھی شامل ہیں. کیا آپ کو یہ بڑے پلیئرز بھی جنگ میں کودتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور پھر جس طرح سے میں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ خطے سے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے عالمی سطح کے اوپر معاملہ تو جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. دیکھیں ایک خطرناک صورتحال تو ہے جی بیکاز اس سے پہلے بھی جب کیونکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہمیشہ کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے. اسی طرح جو باقی مغربی ممالک ہیں، بے شک وہ UK ہو یا فرانس ہو یا جرمنی ہو، وہ بھی اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. دوسری طرف اگر ایران کی بات کریں تو ایران کی جو ہے ان کے تعلقات چائنا اور رشیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں. چائنا کے ساتھ دیکھیں وہ $400 بلین کی سرمایہ کاری کی بات چل رہی ہے. ان کا آدھا ایران جو تیل ہے وہ بھی چائنا خریدتا ہے. روس کے ساتھ ان کی ڈیفنس کوآپریشن اس قسم کی ہے، ٹریڈ بھی ہے. ڈیفنس کوآپریشن تو ایسی ہے کہ یوکرین میں میزائلز یوز ہوئے ہیں جو کہ ایرانیوں نے پرووائڈ کیے ہیں، ڈرونز یوز ہوئے ہیں جو کہ ایرانی پرووائڈ کر رہے بڑی تعداد میں. تو بلکہ دنیا میں ایک کہا جاتا ہے کہ جو دو کیمپس اس وقت بن رہے ہیں، ایک طرف جس میں مغربی جو ہیں طاقتیں شامل ہیں اور انڈیا بھی ہے اس طرف، اور اسرائیل بھی ہے، اور دوسری طرف جو ہے چائنا، رشیا، نارتھ کوریا، ایران. تو اس میں ایران کو ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے. اب یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے اس میں اپنے بہت سے کامنٹس میں یہ کہہ چکا ہوں، اس میں ایک تھوڑی سی ڈسپیرٹی ہے، ایک اسٹریٹجک ڈسپیرٹی ہے. ایک طرف اسرائیل ہے جس کے پاس بہت ہی زیادہ جدید ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. ان کے پاس F-35 ہیں، 5th جنریشن جو پلین ہے دنیا کا پرہیپس بیسٹ فائٹر پلین ہے. پھر ان کے پاس F-15 ہیں، F-16 ہیں، وہ بھی بڑی جدید قسم کے جو ان کی لیٹسٹ جنریشنز ہیں. پھر ان کے پاس جو آپ نے اشارہ کیا جو ان کا اینٹی میزل سسٹمز ہیں، اس میں ان کے پاس ایک 3 لیئرڈ سسٹم ہے. اس کا آئرن ڈوم تو اس کا ایک حصہ ہے، پھر ایک ڈیوڈ سلنگ ہے، پھر تیسرے ایرو 3 میزلز ہیں. تو یہ 3 لیئرز ہیں ملا کے. اچھا اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ کوئی 100% نہیں ہوتا، اس میں سے بھی نکل جاتے ہیں میزلز. لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ایران کو کرنا یہ پڑا ہے کہ ان کو بیسیکلی شہری علاقوں پہ وہ کرنا پڑا تاکہ ان کی کاسٹ بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ کیجولٹیز ہوں اور ان کی گورنمنٹ پہ پریشر پڑے اور لوگوں کو جس میں شیلٹرز میں جانا پڑا ہے. دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ پریسیشن اٹیکس کر رہا ہے. پریسیشن ٹیکنالوجی سے دیکھیں انہوں نے ہائی کمانڈ کے کتنے لوگوں کو انہوں نے ٹیک آؤٹ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے سائنٹسٹ ان کے 16 کے قریب جو ہیں ان کے جو سینئر سائنٹسٹ جو ہیں جو نیوکلیر پروگرام میں انوالو تھے ان کو انہوں نے جو ہے ٹارگٹ کیا ہے. اسی طرح وہ ان کی جو ہے نا نیوکلیر انسٹالیشنز ٹارگٹ کی ہیں، انہوں نے میزل سائٹس ٹارگٹ کی ہیں. سر یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہو رہی ہیں یا انٹیلیجنس بیسڈ ہو رہی ہیں؟ اور ایران کے اندر ہی، کیونکہ ایسا بھی سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیس بنائے ہوئے ہیں وہاں پر اور وہ خود زمینی طور پر یہ آپریشنز ہو رہے ہیں. تو یہ کس ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے کیسے؟ جی بالکل، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو انٹیلیجنس آپریشن انہوں نے پروو کر دیا ہے کہ ان کا نیٹ ورک جو ہے ایران کے اندر بھی بہت ہی ایک ایکسٹینسو موجود ہے. اس سے پہلے دیکھیں اسرائیل نے پچھلے 1 سال میں کیا کیا ہے. انہوں نے ایران کے وہ جو سارے مزاحمتی گروپ تھے جو ایران کی ایک اسٹرینتھ تھی، حزب اللہ، حماس، ہوتیز، پھر سیریا میں ان کی ایک پرو ایران گورنمنٹ تھی، ان کو ایک ایک کر کے انہوں نے کمزور کر دیا. سیریا میں تو گورنمنٹ چینج ہو گئی، اب جو نئی حکومت ہے وہ تو دیکھیں اس وقت سیریا جو ہے وہ تو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، ایک قسم کا وہاں پہ ریفیولنگ ہو رہی ہے ان کے پلینز کی. تو جو ہے اسی طرح جو باقی یہ سارے مزاحمتی گروپس ہیں جن کو وہ پراکسیز بھی کہتے ہیں ایران کی، وہ کوئی اتنی خاطر خواہ اس وقت نہیں کر سکے. پہلے وہ ان کی ایک لائن آف ڈیفنس ہوتے تھے ایران کی کہ اگر کوئی بھی چیز ہوئی تو سب سے پہلے وہ ریٹیلیٹ کریں گے، اور وہ تو اتنے نزدیک تھے. سر یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. اور جو انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں نا، اب تو جس طرح کا سسٹم ایران میں آپریٹ کر رہا ہے ان کا، تو کیا باقی دیگر ممالک بھی ولنریبل ہیں ساری سچویشن میں؟ میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. زاہد صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ فرما دیجیے، ابھی رائٹرز کی خبر آئی ہے کہ اسرائیل پلان کر رہا تھا آیت اللہ خامنائی کے مرڈر کی، لیکن اس کی پلاننگ کو ویٹو کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ان کے کہنے پر انہوں نے وہ اپنی اس پلاننگ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں.
تو سر یہ خبر کیا واقعی چلوائی گئی ہے, کوئی میسج وغیرہ ایران کو کنوے کیا گیا ہے, یا پھر اگر سوال یہ ہے نا کہ اگر اتنا ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی مان رہا ہے اسرائیل, تو اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ حملہ کرنے سے بھی منع کرتے رہے, فلسطین کے حوالے سے بھی بات کرتے رہے, اس وقت تو کچھ نہیں مانا گیا, تو یہ خبر کیا چلوائی گئی ہے ڈیلیبریٹلی؟ جی کرن, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور میرا جارج سلیم صاحب کو بہت سلام جی. It is always pleasure being with him اور آپ کے پروگرام میں. But coming over to the conflict, بڑا انٹرسٹنگ کرن یہ اس وقت سچویشن ہے جی, کرٹیکل ہے, خطرناک ہے, لیکن انٹرسٹنگ ان اے وے ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مجھے ایشو بڑا نظر آ رہا ہے وہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایشو نظر آ رہا ہے جی. پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ وی آر ناٹ ان دس وار, یہ اسرائیل کا یونیلیٹرل ایکشن ہے. جب ایکشن ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں بتایا گیا تھا اور یہ ایکشن ہو رہے تھے, تو ہمیں وی نیو اٹ, پھر ساتھ تھریٹ بھی دیتے ہیں کہ میں تو ایران کو وارننگ دی تھی, ورنہ میرا جو اسلحہ ہے, جو ویپنز ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہے اور وہ سارے اسرائیل کے پاس موجود ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ میرا ویپنز آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں ٹاکس کے لیے بھی تیار ہوں, آپ نے ٹاکس بھی کر دی ہیں, اور لڑائی ہو رہی ہے. اگر لڑائی اسرائیل نے یونیلیٹرل شروع کی ہے تو لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان, اور انٹرسٹنگلی جو ٹاکس ہو رہی تھی وہ نیوکلیئر کے اوپر ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہو رہی ہیں. تو تیسری پارٹی, اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا جو ہے وہ اس میں پارٹی نہیں ہے اس ٹاکس کے بیچ میں, تو ایک پیراڈاکس چل رہا ہے. بٹ اینی ویز وی آر ویری کلیئر, پوری دنیا بہت کلیئر ہے کہ اسرائیل نے ایکشن کیا ہے ود دی ٹیسٹ اپروول آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور اب جو ویسٹ بھی ہے وہ اپنی اپنی پوزیشن لے رہے ہیں. وہ پوزیشن اس لیے دے گا کہ وہ ایران نے تھریٹ کیا ہے جی کہ جو بھی سپورٹ کرے گا اسرائیل کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, ان کے ٹارگٹس لیے جائیں گے, جو بھی پریزنس ان کی موجود ہے ڈفرنٹ مقامات پر. تو اس کے کانٹیکسٹ میں پھر وہ رائٹ آف سیلف ڈیفense کے یہ کہہ لیں یا ریٹیلیشن کے رائٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سب لوگ اپنی پوزیشن لے رہے ہیں. یو کے نے تو پراؤڈلی اپنے پلینز بھی جو ہے وہ ڈپلائی کر دی ہیں جی, وہ ریجن میں ہیں. امریکنز سم اور ادر آلموسٹ ریجن میں موجود ہوتے ہیں. نیتن یاہو کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں لے آیا جائے امریکہ کو اور ایران کو جی. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں آئے گا تو مسٹر نیتن یاہو از نو مور دا پلیئر جی. پھر وہ بڑی جنگ جو ہوگی. جنرل صاحب ویسے ایک جی ان کے دفاعی سسٹم پہ بھی بہت بڑا سوال اٹھ گیا نا ابھی, جس طرح سے جارج صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ 3 لیئر سسٹم ہے ان کا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے 100 پہلے, پھر 150, پھر 200 میزائلز اگر داغے بھی ہیں, اس پہ سے بھی 10-10, 15-15 جا کر اگر وہاں پر اٹیک کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہو گیا ہے نا اسرائیل کے لیے. اب مجھے یہ فرمائیے کہ کیا ابھی بھی ایران کے پاس کوئی ایسے کارڈز موجود ہیں جو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے اور پھر وہ پلے کریں گے, کیونکہ کل رات بڑی بھاری گزری ہے اسرائیل کے اوپر, ان کی پوری جو عوام ہے وہ شیلٹرز میں رات گزار رہی تھی, اور جس طرح کے ہم نے مناظر دیکھیں وہ ٹی وی پر دکھائے بھی نہیں جا سکتے جو کچھ ہو رہا تھا اسرائیل میں. دیکھیں جو میزل ٹیکنالوجی ہے یا میزلز کی جو اویلیبلٹی ہے, ابھی نمبرز تو دیکھیں جی nobody can predict. آپ کو ایک جو پاور ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی وہ آپ پریڈکٹ نہیں کر پاتے کہ کیا ان کے پاس کتنے موجود ہیں اس وقت جو بھی ہتھیار موجود ہے. لیکن بیسیکلی میزلز جو ہیں دیز آر دا نمبر 1 لیڈ ویپن نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو ڈرون سسٹمز ہیں اب وہ کتنے, کیونکہ جب جارڈن بیچ میں پڑتا ہے جی, عراق پڑتا ہے, ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ایران کی طرف سے ریٹیلیشن جائے گی یا جو ڈرونز اگر جاتے ہیں کہاں سے یوز ہوں گے. اسرائیل ہیڈ دی کیپیسٹی, وہ انہوں نے تو ڈرونز اندر ہی پہنچائے ہوئے تھے جی. اب یہ دیکھتے ہیں ابھی ڈفرنٹ وارفیئر بہت چینج ہو گیا جی. آپ یوکرین کا دیکھ لیں, یوکرینز کے وہ ٹرکس کے اوپر ایک ٹرکس کے اوپر ڈرونز لے گیا اگینسٹ رشیا جو 4500 کلومیٹرز ڈیپ تھا جی بیس وہاں پہ. بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دس, ایک آپشن یہ ہے. اور دوسری آپشن اگر پروٹیکٹریٹ جاتی ہے, ابھی جارج سلیم صاحب نے ذکر کیا حماس کا, اس کے بعد حزب اللہ کا ذکر کیا کہ وہ کمزور ہوئی ہیں, ہوتیز بھی کمزور ہوئے ہیں. کمزور کا لفظ استعمال ہوا ہے, خاتمے کا لفظ ابھی تک استعمال نہیں ہوا. تو اس طرح کے اگر یہ پروٹیکٹڈ جاتے ہیں, پرولونگ جاتے ہیں, تو دیکھیں اسرائیل نے اپنے لیے ایک قبر کھود اس طرح رہا ہے کہ اپنے پورے نیبرہڈ میں ایک تو ایسیمیٹری ہے ویپنز اور ملٹری کا تو بہت بڑا ایسیمیٹری ہے. اور سر اگر یہ پورے سال 1.5 سال کو دیکھا جائے, اسماعیل ہنیہ ہو گئے, دیگر لوگ ہو گئے, تو جس طرح سے بالترتیب انہیں نشانہ بنایا گیا ہے تو انہیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کمزور کیا گیا ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن سر, اس کا جواب دیجیے گا زاہد صاحب. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ شام میں جب جنگ ہوئی وہاں پر روس بڑا کھل کر آیا, ایران کی مدد کی, کئی سال تک وہاں اپنی فضائیہ کو رکھا انہوں نے, بلکہ سینکڑوں جگہ بمباری کر کے مخالفین کو نشانہ بنایا. اب یہ جو اسرائیل اور
ایران والا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کچھ کھل کر آ رہے ہیں، کچھ کھل کر نہیں آ رہے، لیکن وہ اپنی سپورٹ فراہم کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ پھر رشیا جو ہے وہ ایران کی طرف آتا ہے، اپنا دفاعی سسٹم یا اپنا بیک اپ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے ایران کو؟ ایسی پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے کرن، دونوں انوائرمنٹس پہ فرق ہے جی. اس وقت جو رشیا کی پوزیشن تھی دیٹ واز لٹل ڈفرنٹ، اور آپ اور اپلیکیشن بھی بہت حزب اللہ کی اور ان لوگوں کی اپلیکیشن واز ڈفرنٹ، لیکن بہت سا فاصلہ طے ہوا ہے جی. ایک تو رشیا اپنے یوکرین کے کانفلکٹ کے بیچ پہ سیریسلی انوالوڈ ہے، اور اس کو پھر ابھی یوکرین نے تھوڑی سی جو بلو دیا ہے، جو ڈرونز والا کاروائی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ اپنا سیلویج کر رہا ہے جی اپنا ملٹری پرائیڈ بھی، اور اپلیکیشن اس نے زیادہ فوکس اپنی اس وار پہ کیے ہوئے. کسی بھی جتنے مرضی آپ ہیجمون ہو، کتنی بڑی آپ کی ملٹری طاقت ہو، لیکن ایک ٹائم پہ 2 سے 3 فرنٹ کھولنا اٹ از آلویز چیلنجنگ. تو میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ امیڈیٹلی رشیا جو ہے وہ فزیکلی اس کے بیچ میں اس کانفلکٹ کے بیچ پہ جمپ ان کرے گا. ہاں اپنی سپورٹ ان ڈفرنٹ مینز، مے بی ملٹری مینز آلسو جاری رکھے، لیکن ناٹ ان اے وے کہ جس طریقے سے اپوزنگ فورسز کے پاس جو ایک طاقت ہو جائے گی. دیکھیں اس وقت نیتن یاہو کی بھی پوری کوشش ہوگی، ڈینجرس سیناریو یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہو جائے تاکہ ونس فار آل اس چیز کو، اس ایشو کو ختم کیا جائے. اور ابھی وہ دیکھیں نا، انہوں نے شروع کیا نیوکلیئر ویپنز کو وہ سامنے رکھ رہے کہ جی نیوکلیئر ویپنز کو ہم ٹیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ایران کے بیچ میں سے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی ریفائنریز، ان کے اکنامک آبجیکٹیوز کو اور سوشل، ابھی دیکھیں مارکیٹس کو انہوں نے اٹیک کیا ایک جگہ پہ. جب وہاں پہ ریسکیو کی گاڑیاں اور وہ پہنچی ہیں تو انہوں نے دوبارہ اس چیز ایگزیکٹلی جو انہوں نے اسکرپٹ اور ماڈل لگایا ہے غازہ کے بیچ میں، وہی اپلیکیشن اب انہوں نے ایران کے اندر شروع کر دی ہے. تو ایران کا رسپانس بھی جو ہے اسی ڈومین میں جائے گا، اسی اسپیشل لیٹر پہ جائے گا، اور وہ وہی ہوگا جو جوہر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی ابھی سول آبادیوں کو ہٹ کرنا پڑے گا ٹو کریٹ اے تھریٹ. تو دس از اے ویری ویری سیریس کنڈیشن. اور مجھے ڈر جس چیز کا کرن، جس کا مجھے اور کسی نہ کسی کو بیچ میں آنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی 2 سٹیپ شاید بیک. If I may complete، مجھے ایک فکرہ کہنے دیجئے کہ اگر کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہو کے امریکن کسی ٹارگٹ پہ حملہ کرواتی ہے یا شو کرتی ہے کہ جی یہ میزائل کہاں سے آئے ہیں، لیٹس سے کہ اسرائیل خود ہی کسی امریکن جو فیسلٹی ہے وہاں پہ یا جہاں پہ ان کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ ایک اٹیک ہو جاتا ہے، اور اس کو فالس فلیگ کر کے اور ایرانین کو تو ڈائریکٹ انوالو ہو جائے گا جی یونائٹڈ اسٹیٹس. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی انوالومنٹ کا مطلب ہے کہ یہ پھر پولیٹیکل امپیکٹ اس کا ڈفرنٹ جائے گا. پھر نیتن یاہو از نو مور ان دا وار، وہ از آؤٹ پولیٹیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی وہ آؤٹ ہو جائے گا، اور پھر اٹ از US ورسز، اور پھر رجیم چینج اور ان کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. لیڈ اس کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر سچویشن کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ فرمائیے گا، جس طرح سے میڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو جرمن وزیر خارجہ انہوں نے ایران کو مذاکرات کی پیشکش کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران اس بات کا یقین دلا دے کہ جو ڈیٹرنٹس ہے یہ استعمال نہیں ہوگا یورپ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، تو مذاکرات کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پوزیشن پر ایران مذاکرات کے لیے تیار ہوگا، بیٹھے گا؟ جی دیکھیں اس کے اب ایک انٹینس ڈپلومیسی اس وقت بھی جاری ہے ایز وی ٹاک. دیکھیں پیوٹن نے فون کیے ہیں دونوں کو، اسرائیلی پرائم منسٹر کو بھی اور ایرانین لیڈرشپ کو بھی. پھر اس کے بعد اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پیوٹن جو ہے وہ اس میں اگر میڈیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. چائنا اور دوسری جو میجر طاقتیں ہیں ساری ان کی، ایون پاکستان جہاں تک ہماری ڈپلومیسی اس میں انوالوڈ ہے، سارے ملکوں کی کوشش تو ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنگ بندی کی طرف بڑھا جائے. پر اس میں کئی، اب یہ جس طرح ایک چیز جنرل صاحب نے جو کہی کہ اس میں اگر امریکہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس کے 2-3 رستے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اٹیک جو ہے جو رینج آف آپشنز ہیں ایران کے پاس وہ کیا ہیں اس کے بعد. ایک تو یہ میزلز پھینکتے جائیں، ظاہر ہے کیونکہ ان کی ایئر فورس تو اس طرح سے نہیں ہے، ان کے باقی بھی جو ہے نا جو ان کی کوئی نیول پاور بھی اس طرح کی اسٹرانگ نہیں ہے. دوسری یہ رینج آف آپشن ہے کہ وہ اٹیک کر دیں جی امریکن ایسٹ اسپیس جو ہے ان کے جو ہے کافی ساری بیسز ہیں اس خطے میں، لیکن وہ پھر ظاہر امریکہ انوالو ہو جائے گا. دھمکی تو دی ہے، دھمکی تو دی ہے، میزلز پھینک سکتے ہیں وہ تو جس طرح اسرائیل پہ پھینک رہے ہیں. دیکھیں میزلز کی ٹیکنالوجی تو ہے نا جی، وہ میزلز تو ادھر بھی پھینک سکتے ہیں ادھر بھی پھینک سکتے ہیں، وہ تو ممکن ہے بالکل ملیٹریلی ممکن ہے، لیکن وہ پھر میرے خیال ہے بڑا خطرناک ہوگا. تیسری چیز ہے ان کے پاس جو ان کی لوکیشن ہے وہ بڑے جو ہے نا کوئی اتنے بغیر بہت مشکل کے وہ یہ سارا جو ہے نا اسٹریٹ آف ہارمز وغیرہ بند کر دیں، لیکن اس سے پھر وہ سفارتی جو اس وقت ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کا نقصان تو پاکستان کو بھی ہوگا، باقی ملکوں کو بھی ہوگا.
चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि उनकी सारी ऑयल ट्रेड जो उनकी और बाकी ट्रेड उधर से जाती है, तो शायद वो बहुत से मुल्क उसको इतना इनकरेज ना करें। लेकिन एक और एलिमेंट है, वो ये है कि देखें इजराइल के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो नॉन अरब पॉपुलेशन है, उसका 10% हिस्सा, वो 7 मिलियन की 70 लाख की पॉपुलेशन है, 7 लाख लोग उसमें अमेरिकन सिटीजन्स हैं। तो अगर वहाँ पे कैजुअलिटीज बढ़ती हैं इजराइल के अंदर, तो उसमें अमेरिकन सिटीजन्स की कैजुअलिटीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो वो फिर अमेरिका पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि आप इसमें और इन्वॉल्व हों, तो फिर जंग का दायरा जो है ना वो बढ़ सकता है। लेकिन इसमें मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि देखें चाइना और रशिया जो है उनके ताल्लुकात जिस तरह के हैं ईरान के साथ, और वो नहीं चाहेंगे कि ईरान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाए या वहाँ पे रजीम चेंज की कोई बात शुरू हो जाए, तो इसलिए चाइना और रशिया इंटरवीन करेंगे। मदद कर रहे हैं रूस और चाइना? देखिए अब इसमें कोई ऐसी मुसद्दिका इतलात तो नहीं है, लेकिन देखिए मदद करने के कई तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे आज की जो वॉरफेयर है उसमें सबसे जो आसान और बड़ा जो है ना इफेक्टिव तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने सैटेलाइट्स के जरिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दें, जो उनकी मिसाइल जो हिट कर रहे हैं उसकी पोजीशन बढ़ जाए। ये बहुत बड़ी एक चीज होगी, बहुत बड़ा और ये बड़ा एग्जैक्टली चाइना के बहुत सारे सैटेलाइट्स इतने ज्यादा हैं, उनके रशिया के भी हैं। सर मैंने बिल्कुल क्लोज करना है सेगमेंट, मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे हमने सवाल छोड़ा था कि बाकी दीगर इस्लामी जो ममालिक हैं, तो फिर वहां पर भी क्या इसराइल की इंटेलिजेंस इसी तरह की और इसी तरह के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं क्या जो ईरान में है? बहुत से मुल्कों में है जो हमने, और देखें जब हिजबुल्लाह को जिस तरह किया गया तो लेबनान में आपने देखा किस तरह की इंटेलिजेंस थी, पेजेस फटना शुरू हो गए हर एक के पास, हजारों लोगों के पास। फिर आपने देखा कि उन्होंने बाकी मुल्कों में जिस तरह से असैसिनेशंस उन्होंने किए हैं। अच्छा, ये इसराइल की बड़ी पुरानी तारीख है। वो जो एक जमाने में जब नाजीज नाजीज के खिलाफ वो करते थे, वो उन्होंने लैटिन अमेरिका तक जाके वहां से उनको अगवा करके ले आते थे। तो वो उनके जो मोसाद जो है इनकी ये हमेशा से है, और बहुत से मुल्कों में बिल्कुल एक्सटेंसिव नेटवर्क्स मौजूद हैं उनके। और वहां पर भी खैर लेबनान में भी इंडिया ने मदद की थी, और यहाँ पर इंडिया में शायद ईरान में भी मदद की होगी। जी बिल्कुल, उसके भी फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेरे मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद